وجبت سے مراد یہ ہے کہ اس پر جنت واجب ہو، اور جبت سے مراد یہ ہے کہ اس پر جہنم واجب ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہیں، رب ذوالجلال نے ایمان کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو قرآن کی روشنی میں، رب ذوالجلال کے فرمان کی روشنی میں ایسے کون سے اوصاف ہیں جو اہل ایمان کے اندر ہونے چاہیے۔ آج کی اس نشست میں صرف 5 اوصاف میں نے آپ کے سامنے رکھنے۔ فرمایا جس کے بارے میں لوگ گواہی دے رہے تھے کہ اس کا کردار اچھا تھا، یہ نیک تھا، اور اس کے جانے پہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے، وجبت سے مراد یہ ہے کہ اس پر جنت واجب ہو، اور جس کے سے لوگ جو ہے وہ اپنی بیزاری کا اظہار کر رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ مرا اور ہماری جان چھٹی، تو اس سے مراد وجبت سے مراد یہ ہے کہ اس پر جہنم واجب ہو۔ پتہ چلا عزیزان من کہ ہم چلے جائیں گے، ہمارا کردار رہ جائے گا، ہمارا کردار رہ جائے گا۔ تو آج کی جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ بھی ہے اہل ایمان کے اوصاف۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایماندار ہیں، رب ذوالجلال نے ایمان کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو قرآن کی روشنی میں، رب ذوالجلال کے فرمان کی روشنی میں ایسے بنیادی کون سے اوصاف ہیں جو اہل ایمان کے اندر ہونے چاہیے۔ اگر الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم اہل ایمان کی بہت سی صفات کو بیان کرتا ہے، ان سب کا احاطہ یہاں نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی اس نشست میں صرف 5 اوصاف میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ کتنے جی؟ 5 اوصاف۔ آپ نے رمضان مبارک کے ان پرنور لمحات میں توجہ سے اس کو سننا ہے، اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے، اور پھر ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف کو بیان کیا، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کو سن کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ 5 اوصاف ہیں۔ خوف خدا، دل میں خوف خدا پیدا ہونا، قرآن کو سن کر ایمان میں زیادتی ہونا، اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھنا، نماز قائم کرنا، اور رب کے دیے ہوئے رزق میں سے رب کی راہ میں خرچ کرنا۔ فرمایا یہ 5 اوصاف اہل ایمان کے ہیں، اور جن خوش نصیبوں میں یہ 5 اوصاف پائے جائیں گے تو اللہ انہیں پھر 4 انعامات بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ انہیں 4 انعام عطا کرے گا۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اعلیٰ درجے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس مغفرت کا اعلان ہے۔ وَرِزْقٌ کریم، اور رب ذوالجلال نے ان کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی، عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے۔
کہ 5 اوصاف پائے جائیں گے تو پھر یہ آپ کو 4 انعام ملیں گے۔ رب گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے مومن ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ ان کے درجوں کو بلند کیا جائے گا۔ رب فرما رہا ہے کہ میں نے ان کی مغفرت کا اعلان کیا ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ یہاں کی کیا عزت ہے، انہیں جنت میں بھی عزت و اکرام کے ساتھ ہمیشہ رزق دیا جائے گا۔ آئیے عزیزان من، ان اوصاف پر ایک مرتبہ ہم دوبارہ غور کرتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دلوں میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ خوف خدا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو عذاب کے خوف سے گناہوں کو بندہ ترک کر دیتا ہے، یار میں یہ کام کروں گا تو عذاب ہوگا، یہ کام کروں گا تو عذاب ہوگا، یہ کام کروں گا تو عذاب ہوگا۔ عذاب کے خوف سے بندہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، یہ بھی خوف خدا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ اللہ عز و جل کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ جو پہلی میں نے آپ کو کیفیت بیان کی ہے، یہ عام مسلمان جو ہے وہ عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف خدا آتا ہے، اور اللہ کے جلال، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا تصور کر کے اپنے آپ، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا، یہ اللہ کے نیک بندوں، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، تابعین، صحابہ کرام، اولیاء کاملین کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے پیش نظر اللہ کا جلال ہوتا ہے، اس کی عظمت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں ہمیشہ خوف خدا ہوتا ہے۔ اور ان ہستیوں کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، فرمایا حضور بالنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے فرمان مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ اللہ کی معرفت بھی سب سے زیادہ حضور کو ہے، اور اللہ سے خوف بھی سب سے زیادہ حضور کو ہے، کیونکہ اللہ کا جلال، اس کی عظمت، اس کی کبریائی جس طرح حضور جانتے ہیں کوئی اور جانتا، کیونکہ حضور تو گئے ہیں معراج کی شب، کلام بھی فرمایا ہے، دیدار بھی فرمایا ہے، تو پھر حضور کا جو مقام ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، تو لہٰذا آپ کا خوف خدا بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور آپ کے دل میں اللہ کی معرفت بھی سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ذرا محبت سے بولو یار، ابھی تو پہلا جمعہ رمضان تھا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق، ایک مرتبہ آپ نے ایک پرندے کو دیکھا درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو فرمایا اے پرندے تیرے لیے کتنی بھلائی ہے، تو پھل کھاتا ہے اور درخت پہ بیٹھتا ہے، کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ صدیق جو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہے۔ کاش میں ایک پھل ہوتا، مجھے پرندہ کھا لیتا، یعنی مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا، مجھے کوئی خوف نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن ابن خطاب کو دیکھا، آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ یہ ہمارے اسلاف کا خوف خدا تھا، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دلوں کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے مراد ایمان کی مقدار نہیں ہے کہ پہلے تھوڑا ایمان ہوتا ہے پھر ایمان بڑھ جاتا ہے، اس سے مراد ایمان کی کیفیت ہے، چاشنی ہے، حرارت ہے، ذائقہ ہے۔ کہ اہل ایمان جب قرآن سنتے ہیں نا تو وہ پھر گھڑیاں نہیں دیکھتے 1 گھنٹے میں بار بار،
کہ امام صاحب نے کئی گھنٹے سے ٹائم اوپر تو نہیں لگا دیا، پھر وہ گھنٹے والی مسجد نہیں ڈھونڈتے کہ صرف گھنٹے والی یا پونے گھنٹے والی مسجد مل جائے جس میں 37 رکعتیں امام صاحب ہمیں فارغ کر دے اور سوا پارہ بھی ساتھ پڑھ دے. ایسا نہیں، وہ قرآن ایسی جگہ جا کے سنتے ہیں جہاں ان کو قرآن سمجھ میں بھی آئے. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم تراویح کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم جہاں تراویح پڑھتے ہیں وہاں امام صاحب جو تراویح پڑھا رہے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ ہم نے تو ساری زندگی قرآن کو دیکھا ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش کی نہیں، نہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن کے مفہوم کا پتہ ہے. تو جب قرآن تلفظ سے پڑھنا نہیں آتا، قرآن کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے، تو پھر جب رمضان میں آگے پڑھنے والا بھی ایسا ہوگا کہ وہ صحیح نہیں پڑھتا ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر ایمان میں اضافہ تو نہیں ہونا. تو لہٰذا ہمیں آج اپنا جائزہ لینا ہے کہ یہ رمضان مبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے. میرے پیارے مصطفیٰ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. 14 صدیاں گزر گئی، ایک لفظ کی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی. زمانہ ادھر سے ادھر ہو گیا، قرآن کل بھی ویسا تھا، آج بھی ویسا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. جو اس کو رب کا فرمان نہیں مانتا اس کے لیے کل بھی چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. اس جیسا کلام لے آؤ، لا سکتے نہیں. اور تمہیں میں حضور کا فرمان سناؤں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میری امت تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو پڑھایا. لہٰذا اس مہینے میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ قرآن کو سن کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا یا نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو رب کا فرمان تو کہہ رہا ہے کہ ہوتا ہے، تو لہٰذا کہیں کمی ہے. پھر ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کسی اہل سنت کے ایک عالم دین سے، آپ کی بہت مصروفیات ہیں. موبائل آپ کو چلانا نہیں آتا تھا، آپ نے سیکھ لیا. آپ کو ٹچ موبائل نہیں آتا تھا، نیا آیا آپ نے سیکھ لیا. کمپیوٹر آپ کو نہیں آتا تھا، آپ نے سیکھ لیا. ایک قرآن رہ گیا جی، والدین نے ہمیں پڑھایا نہیں شام بچپن میں، لہٰذا ہم نے اب وہ ساری زندگی نہیں سیکھنا. باقی کام بھی تو والدین نے نہیں کروائے، آپ نے کر لیے. تو لہٰذا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں تھا. بالغ ہونے کے بعد آپ خود ذمہ دار ہیں. آج بھی اگر قرآن نہیں آتا ہے تو قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اور کبھی امام صاحب کو مجبور نہ کریں کہ جلدی جلدی پڑھیں، جلدی جلدی پڑھیں. قرآن رب کا قرآن ہے اور رب کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. آگے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں. ایک پوری دنیا مخالف ہو جائے لیکن رب کی ذات پر بندے کو کامل بھروسہ ہو تو رب نے کام. اس کے بعد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ. نماز قائم رکھتے ہیں، نماز میں سستی نہیں کرتے. شروع کے دنوں میں رمضان مبارک مسجد بھر جاتی ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے 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 پھر 27 کی رات کو آتے ہیں، پھر گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر عید کے دن آتے ہیں، عید کی فجر میں نہیں، عید کی نماز میں مسجد بھری ہوتی ہے، یہاں سے تو لوگ واپس جاتے ہیں. ظہر میں وہی 1 صف 1.5 صف رہ جاتے. یہ ہمارا حال ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہوتے. نماز میرے پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لہٰذا رمضان میں بھی اور پورا سال انشاءاللہ ہم نے رمضان کی نماز کی پابندی کرنی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. تو فرمایا خرچ کرنا یہ بھی اہل ایمان کا بنیادی وصف ہے. لہٰذا رب نے زکوٰۃ فرض کی ہے، تو جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے. ڈنڈی نہیں مارو. اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے. جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے، دل میں خوف خدا ہوگا، قرآن سن کر ایمان میں زیادتی ہوگی، رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہوں گے، نماز قائم کرنے والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. یہی سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم. ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں. ومغفرۃ. ان کے لیے رب مغفرت کا اعلان کرتا ہے. ورزق کریم. اور میرا رب ان کے لیے عزت والی روزی کا بھی اعلان کرتا ہے. یہ 4 انعامات بھی انہیں عطا کیے جائیں گے. اللہ کریم ہمیں ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.